ناظرین کرام، چینل دل کہانی میں خوش آمدید۔ دل کہانی ایک ایسا چینل ہے جہاں ہر کہانی حقیقت سے جنم لیتی ہے اور جذبات کے لمس سے ڈرامائی افسانہ بن جاتی ہے۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے پردرد خوشی۔ موبائل کی گھنٹی بجنے پر سلطان متوجہ ہوا تو اسکرین پر انجانا سا نمبر دیکھ کر پہلے لاتعلقی کا احساس ہوا، پھر نہ جانے کیوں بے ساختہ کال اٹینڈ کر لی۔ دوسری طرف سے اس کے ایک بزرگ کی آواز سنائی دی۔ سلام و دعا کے بعد بزرگ نے اسے ملاقات کے لیے اپنے گھر آنے کا کہا۔ اس نے نیازمندی سے شام تک حاضر ہونے کی حامی بھر لی۔ کال ختم ہوئی تو وہ سوچوں میں گم ہو گیا کہ چاچا کا کون سا ایسا کام ہے جو میں کر سکتا ہوں۔ کافی وقت سے چاچا اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے بلا وجہ اس سے خفا ہو کر بول چال بند کر چکے تھے۔ اسے اس بے جا ناراضگی کا دکھ تھا، مگر آج کی گفتگو میں بزرگ کے لہجہ میں عجیب سی لاچاری اور دکھ محسوس کرتے ہی اس نے سارے گلے شکوے یکسر بلا کر ملنے کے لیے آنے کا کہہ دیا تھا۔ سلطان شام کو بزرگ کے گھر گیا تو انہوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ نہایت شفقت سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے صحن میں لے گئے جہاں پہلے سے ایک میز کے ساتھ 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ اس کے بیٹھتے ہی چاچی بھی اس سے ملنے آ گئیں، اس سے خیر خیریت دریافت کی اور دعائیں دیتی کچن میں چلی گئیں۔ بات چیت کے دوران بزرگ نے اسے کام کا بتایا تو اس نے ان کے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے چھوتے ہوئے کہا، چاچا آپ ہمارے ماں باپ ہیں، آپ کے کام ہم نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا؟ انشاءاللہ کل ہی مکمل معلومات لے کر آپ کا کام کرا دوں گا۔ آئندہ کوئی بھی میرے لائق خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ بزرگ اس کی بات سن کر دلگیر سے ہو گئے، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور بس اتنا کہا، تر اللہ پاک تجھے اس کا اجر دے۔ سلطان اس کے بعد گاہے بگائے بزرگ کے بلانے پر جاتا، ان کا کام کرتا اور گپ شپ کر کے گھر واپس چلا جاتا۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں بزرگ کے ایک قریبی عزیز کا ذکر ہوا تو اسے ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آئی۔ بزرگ نے اسے اپنے عزیز سے کسی طرح رابطہ کرانے کا کہا تو اس نے جواب دیا کہ چاچا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ کا عزیز آپ کے پاس ہی ہے۔ سلطان نے بزرگ کے عزیز سے رابطہ کر کے بزرگ کا پیغام پہنچایا تو اس نے بتایا کہ کب سے ان سے ملاقات کا مشتاق تھا۔ ملک سے باہر جا بسنے کی وجہ سے ملنے کے امکانات ختم ہی ہو گئے تھے، جو پہلے ہی کچھ وجوہات کی بنا پر بہت کم تھے۔ سلطان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جلد از جلد اپنے بزرگ سے بات کرانے کی درخواست کی۔ سلطان نے اپنی شریک حیات کو بتایا تو اس نے بھی تمام مصروفیات ترک کر کے بزرگ کے گھر جانے اور ان کے عزیز سے رابطہ کرانے کی تاکید کی۔ وہ شام کو گھر سے اس مقصد کے لیے چلا تو اسے لگا کہ کچھ ایسا کرنے لگا ہے جو اس کے لیے رب کی رضا کے حصول کا ایسا در کھول دے گا جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ پہلی دستک پر ہی بزرگ دروازہ کھولنے پہنچ گئے جیسے وہ اسی کے منتظر بیٹھے تھے۔ قسم پرسی میں اپنے پرائے سبھی تعلق توڑ لیتے ہیں، بدلتے حالات ہی تو رشتوں کی کسوٹی ہوتے ہیں۔ گرنے والوں کا ہاتھ تھامتا بھی کون ہے؟ یہ تو رب کی عطا ہوتی ہے جو گویا کسی کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ جیب خالی ہو تو ہر کوئی برادران یوسف جیسا ہی نظر آتا ہے۔ شاید روز اول سے سب اسی طرح چل رہا ہے، مفاد پرستی، خود غرضی، مطلب براری اور چڑھتے سورج کی آؤ بھگت ہی اس دنیا کا وتیرہ ہے۔ سلطان کا ذہن چند لمحوں کے لیے خیالات میں کھو گیا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا انہی سوچوں میں گم تھا کہ چاچی نے سلام کر کے چائے کا پوچھا۔ اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کوئی بہانہ کر کے معذرت کر لی۔ سلطان نے بزرگ کے عزیز کو ویڈیو کال کی۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی سلام کر کے
سکرین کا رخ بزرگ کی طرف کر دیا۔ گھنٹہ بھر کی گفتگو نے سلطان کو ہلا کر رکھ دیا۔ بزرگ نے دھندلی آنکھوں سے اپنے عزیز کو دیکھتے ہی ایسے خوشی کا اظہار کیا جیسے برسوں سے بچھڑے دوست سے سر راہ ملاقات ہو جائے تو اسے سینے سے لگا کر الفاظ گم سے ہو جاتے ہیں۔ بزرگ کی آنکھوں سے بہتے آنسو ان کی پردرد خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ اپنا دکھڑا سناتے ہوئے آنسو بھی بہاتے رہے۔ گزرے دنوں اور بچھڑے لمحوں کو یاد کر کے دونوں نے دل کا غبار نکالا۔ بزرگ کے عزیز نے انہیں تسلی دی کہ وہ بھی ان کا بیٹا ہے، ان کے لیے جو ہو سکا کرے گا۔ اب ان کی مشکلات اور تکالیف کے دن گزر گئے ہیں۔ کال ختم ہونے تک بزرگ ایسے پرسکون دکھائی دے رہے تھے جیسے جون کی جلاتی گرمی میں کہیں سے بھولا بسرا بادل آ جائے، کھل کر برسے اور موسم سہانا ہو جائے۔ دونوں سلطان کے مشکور تھے کہ وہ ان کے باہمی رابطہ کا وسیلہ بنا۔ سلطان واپس گھر جانے لگا تو بزرگ اسے دروازہ تک چھوڑنے گئے۔ اسے الوداع کہتے ہوئے جب کہا، سلطان پتر، تجھے میرا رب سدا سکھ ہی رکھے، آج تو نے میرے سارے غموں کا مداوع کر دیا ہے۔ تو سلطان کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے بزرگ کی طرف مسکرا کر دیکھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ محترم ناظرین، چینل دل کہانی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو دل میں اتر جائیں، جذبات جگا دیں اور دیر تک یاد آتی رہیں، تو یہ چینل آپ ہی کے لیے ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں اور ہر روز سنیں وہ کہانیاں جو دل میں نقش ہو جائیں۔